ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی آیت ہے، اس آیت کے حوالے سے غیر مسلم ہو سکتا ہے کہ اعتراض کرتے ہیں کہ دکھاؤ کہاں ہے تورات میں تمہارے نبی کا ذکر، دکھاؤ کہاں ہے انجیل میں تمہارے نبی کا ذکر۔ حالانکہ اگر موجودہ تورات اور انجیل میں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کی صداقت کو پرکھا نہ بھی جا سکے تو بہرحال اس کے لیے ایک عذر، ایک جواب موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کتابیں اب محرف ہیں، ان میں تو تحریف کر دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تورات اور انجیل میں اپنے محبوب کے صفات کے ذکر کا جو تذکرہ کیا ہے وہ تو وہ تورات اور انجیل ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ وہ تو وہ تورات اور انجیل تھی جو غیر محرف تھی، ان میں اللہ کے محبوب کی صفات موجود تھی، لیکن بعد میں تو ان میں تعریف کر دی گئی۔ لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ باوجود اس کے کہ تورات اور انجیل کو آج ہزاروں سال گزر چکے، ہزاروں سال میں ہزاروں طرح کی تحریفات ان کتب کے اندر ہو چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا تھا وہ تقریباً بدل کر رکھ دیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ آج بھی جو تورات اور انجیل موجود ہے، اللہ کے نبی کی صفات آج بھی اس تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ آئیے محترم دوستو اور بزرگوں، میں آپ کو تورات اور انجیل سے کچھ حوالے پڑھ کے سناؤں گی۔ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جسے آپ تورات اور انجیل کا مجموعہ قرار دے لیجیے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، عیسائی مذہب، عیسائی عقیدے کے مطابق عہد نامہ قدیم جسے ہم یا قرآن مجید تورات کے نام سے بیان کرتا ہے، اسے عیسائی دنیا میں عہد نامہ قدیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید جسے انجیل کے نام سے یاد کرتا ہے اسے انجیل بھی کہا جاتا ہے، لیکن عہد نامہ جدید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ان دونوں یعنی عہد نامہ قدیم تورات اور عہد نامہ جدید یعنی انجیل پر مشتمل ہے۔ عہد نامہ قدیم اور جدید کیوں نام رکھے گئے؟ دراصل بات یہ ہے کہ تورات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، ان کتابوں میں تحریف ہو گئی۔ ان نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد ماننے والوں نے ان کتابوں کے اندر تحریف شروع کر دی۔ اس قدر تحریف کی گئی کہ اصل کتاب جو ان نبیوں پر نازل ہوئی تھی وہ تقریباً چھٹ گئی، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ بعد کے ادوار میں مختلف لوگوں نے ان کتابوں کو روایت کیا، بیان کیا، اور پھر یہ کہا کہ یہ ہے اصل تورات، یہ ہے اصل انجیل۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ جو کتاب میرے پاس ہے یہ ہے اصل تورات، جو کتاب میرے پاس ہے یہ ہے اصل انجیل، تو اب فیصلہ کس طرح ہو؟ کون فیصلہ کرے اور کس طرح فیصلہ کرے کہ یہی وہ اصل کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہی وہ اصل انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ کس طرح فیصلہ ہو؟ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، لہٰذا کیا یہ کیا کہ عیسائی دنیا میں متفق ہو کر خصوصاً انجیل کے حوالے سے کہ تقریباً 250 پونے 300 اور ایک روایت کے مطابق 350 انجیلیں اس وقت پائی جاتی تھی۔ یہ 325 عیسوی سے پہلے کی بات ہے۔ 325 عیسوی میں عیسائی دنیا میں ایک اجتماع کیا گیا۔ وہ اجتماع اس مقصد کے تحت کیا گیا کہ یہ جو اتنی ساری انجیلیں ہیں، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ انجیل میرے پاس ہے اور اصل انجیل یہ ہے، اور یہ جو 250-300 کے قریب انجیلوں کی تعداد پہنچ گئی ہے، تو ان میں سے کسی ایک پر اتفاق کر کے اسے عیسائی دنیا کا مقتدی قرار دے دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ بیٹھے تو بڑی مشکلوں کے بعد اور بڑی تگ و دو کے بعد فیصلہ ہوا، لیکن فیصلہ کسی ایک انجیل پر نہیں ہو سکا،
بلکہ 4 انجیلوں پر آخر کار فیصلہ ہوا کہ اب یہ 4 انجیلیں ایسی ہیں کہ ہم ان 4 انجیلوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے، لہذا ان 4 انجیلوں کو جمع کر کے اس کے مجموعے کو عہد نامہ جدید کا نام دے دیا گیا۔ اس میں پھر ساتھ میں کچھ تاریخی واقعات، کچھ خطوط وغیرہ جو عیسائی علماء کے تھے وہ بھی شامل کر دیے گئے اور یہ عہد نامہ جدید کہلایا۔ تو عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ جدید بہرحال یہ تورات اور انجیل پر مشتمل ہے۔ عیسائی دنیا میں اسے مستند سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو میرے پاس کتاب ہے، یہ کتاب تورات اور انجیل کا اردو ترجمہ ہے، اور سوسائٹی آف سینٹ پال روم نے 1958 میں جو اپنے علاقے میں اپنی زبان میں جو نسخہ شائع کیا تھا اس نسخے کا یہ ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ لاہور سے شائع کیا گیا ہے، اور اس میں کراچی کے بشپ اور لاہور کے جو عیسائیوں کے راہب ہوتے ہیں ان کا تصدیق نامہ ہے کہ یہ بالکل جو ہے عیسائی مذہب کے مطابق جو ہے تورات اور انجیل صحیح صورت میں جو ان کے مذہب کے مطابق ہیں، یہ بالکل صحیح کتاب ہے۔ اب دیکھیے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آج عیسائی دنیا میں جس کتاب کو تورات اور انجیل کے نام سے تسلیم کیا گیا ہے، اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت کے مطابق، قرآن مجید کی گواہی کے مطابق یہ کتابیں تحریف شدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کتابوں میں اللہ کے محبوب کا ذکر خیر موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو ان کتابوں کی کچھ عبارتیں سناؤں۔ تورات میں ایک کتاب تثنیہ شرع کے نام سے، تثنیہ شرع کے نام سے تورات میں یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کا یہ آیت نمبر 18 اور 19، آیت نمبر 18 اور 19 ہے، اور باب کا نمبر 18، باب نمبر 18، آیت نمبر 18 اور 19، اور یہ آیت یہ جو تعلق ہے اس کا تثنیہ شرع کا عنوان دیا گیا ہے تورات میں اس کتاب کو۔ استثناء بھی کہا جاتا ہے، صفر استثناء بھی کہا جاتا ہے اسے۔ اب دیکھیے وہ آیت سنیے، آیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہا ہے کہ میں ان کے بھائیوں کے درمیان سے تیری طرح ایک نبی برپا کر دوں گا۔ ان کے بھائیوں کے درمیان سے، یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں کے درمیان سے تیری طرح ایک نبی برپا کر دوں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس کو حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا، اور جو انسان میرے کلام کو جو وہ میرے نام سے کہے گا نہ مانے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ اب دیکھیے یہاں یہ جو موجودہ تورات کی آیات ہیں، ان آیات سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح؟ دیکھیے پہلے کہا گیا کہ میں ان کے بھائیوں کے درمیان سے تیری طرح، یعنی حضرت موسیٰ کی طرح ایک نبی برپا کروں گا۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کے درمیان میں ان کے جو بھائی تھے بنی اسرائیل کے، وہ کون تھے؟ بنی اسماعیل، اور بنی اسماعیل میں سوائے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اور کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے بھائیوں کے درمیان، بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنی اسماعیل۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کا انکار نہ عیسائی کر سکتے نہ یہودی، کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل آپس میں بھائی ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور حضرت یعقوب کی اولاد جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ تو اب ان کے بھائیوں کے درمیان ظاہر سی بات ہے کہ بنی اسرائیلیوں کے بھائی ہیں بنی اسماعیل، اور بنی اسماعیلیوں میں سوائے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اور کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ پھر دیکھیے یہاں ایک بات یہ کہی گئی کہ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ قرآن کی صداقت ہے یا نہیں، جو آج بھی تورات میں موجود ہے
کہ اپنا کلام اس نبی کے منہ میں ڈالوں گا۔ تو وہ نبی جو اپنے منہ سے کلام کر رہے ہیں، قرآن نے پھر گواہی دے دی کہ ان کے منہ سے نکلنے والا کلام ان کا کلام نہیں ہے، وہ تو رب کائنات کا کلام ہے، میں ڈالوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ قرآن کی صداقت ہے یا نہیں، جو آج بھی تورات میں موجود ہے کہ اپنا کلام اس نبی کے منہ میں ڈالوں گا۔ تو وہ نبی جو اپنے منہ سے کلام کر رہے ہیں، قرآن نے پھر گواہی دے دی کہ ان کے منہ سے نکلنے والا کلام ان کا کلام نہیں ہے، وہ تو رب کائنات کا کلام ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس آیت مبارکہ میں یہاں گویا کہ تحریف کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ تورات کی ایک آیت تھی۔ اب اسی باب کی ایک اور آیت میں آپ کو سناؤں۔ اسی باب میں، اسی تثنیہ شرع میں باب نمبر 33 ہے۔ باب نمبر یہ 33 ہے اور اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اب اس آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے، اس نے کہا خداوند سینہ سے آیا، سینہ سے مراد کوہ طور، کوہ سینہ، اور سعیر سے اپنی قوم پر طلوع ہوا۔ اس کو سعیر بھی پڑھا گیا ہے اور سعیر بھی پڑھا گیا ہے۔ وہ کوہ پاران سے جلوہ گر ہوا۔ یہاں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سینا بھی ایک پہاڑ کا نام ہے، اور یہ سینا پہاڑ کہاں واقع ہے اس کی صحیح نشاندہی تو نہیں ہو سکی ہے، لیکن بہرحال یہ اس راستے پر واقع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر کی طرف جا رہے تھے واپس، تو اس راستے میں کہیں یہ پہاڑ سینا واقع ہے۔ یہ بھی پہاڑ ہے، سعیر یا سعیر بھی پہاڑ ہے، اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شام میں واقع ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو نبوت بھی عطا کی تھی اور انہیں انجیل بھی عطا کی تھی۔ اور اسی طرح یہاں تیسرا تذکرہ ہے فاران کا، اور فاران یہ بات تاریخی طور پر، جغرافیائی طور پر ثابت شدہ ہے کہ فاران وہ سلسلہ کوہ جس میں غار حرا بھی ہے، جس میں غار حرا بھی واقع ہے، اسی سلسلہ کوہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام فاران ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے کہ فاران کی چوٹیوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو انبیاء کے لیے آفتاب کا درجہ رکھتے تھے، ان کا طلوع ہوا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ پر جو آیات نازل کی، ان میں تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ پر جو شریعت نازل ہوئی وہ سینا پر نازل ہوئی جو پہاڑ کا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ پر جو شریعت اور کتاب نازل ہوئی وہ سعیر یا سعیر پر نازل ہوئی جو شام کا ایک پہاڑ ہے۔ اور پھر فاران کا تذکرہ ہے، اور فاران کے تذکرے کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے جس نبی کا نام آتا ہے وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاران کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزول کا جو ذکر ہے وہ اللہ کا نزول، یعنی اللہ کی شریعت کا نزول، اللہ کی کتاب کا نزول، وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فاران کی چوٹیوں سے ہوا۔ اب یہ فاران، یہ پہاڑیاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں۔ آئیے اس کا حوالہ خود تورات سے سمجھ لیجئے، سن لیجئے کہ فاران جو ہے ان چوٹیوں کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولاد اسماعیل سے ہے۔ یہ تورات کی ایک کتاب ہے اور اس کا نام ہے تکوین۔ اسے تکوین کہا جاتا ہے لیکن یہ تکوین ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا باب نمبر 21 ہے اور آیت نمبر بھی 21 ہے۔ اس پورے باب میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل
علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں لے جا کر چھوڑ دیا تھا۔ وہ پورا واقعہ اس باب میں یہاں بیان ہوا ہے۔ اب اس باب کے آیت نمبر 21 میں یعنی وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا گیا حضرت اسماعیل کے بارے میں، اور وہ فاران کے بیابان میں رہا کرتا تھا۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام خود تورات میں یہ گواہی موجود ہے کہ فاران کے بیابان میں رہا کرتے تھے، اور خود تورات میں یہ بات موجود ہے کہ فاران میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول ہوا، اور اولاد اسماعیل میں اللہ کا نزول یعنی اللہ کی شریعت کا نزول صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات کی یہ آیات بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی گواہی آج تک دے رہی ہیں کہ اللہ کے ایک محبوب رسول، ایک محبوب نبی تشریف لانے والے ہیں۔ اسی طرح محترم دوستوں اور بزرگوں، عہد نامہ جدید یعنی انجیل، آئیے انجیل کا بھی ایک باب آپ کو اس کی بھی ایک آیت سنا دوں۔ یہ باب نمبر 14 ہے اور اس کی آیت نمبر 16۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں دعا کروں گا تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا، وہ دوسرا وکیل جو ہوگا وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ بولیے اللہ کے کون سے وہ نبی ہیں جن کی شریعت اب ابد الآباد تک باقی رہے گی؟ وہ اللہ کے محبوب نبی خاتم الانبیاء سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ عیسائیوں نے اپنی ان کتابوں میں جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کی تھی ہزاروں تحریفیں کر دی، لیکن یہ اللہ کے محبوب کا معجزہ ہے کہ ہزاروں تحریفات کے باوجود آج بھی اللہ کے محبوب کا ذکر خیر ان کتابوں میں موجود ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت پر گواہی ہے کہ اتنی تعریفوں کے باوجود بھی اللہ کے محبوب کا ذکر موجود ہے۔ یہاں جو لفظ وکیل استعمال کیا گیا ہے نا، اس کے لیے جو صحیح لفظ اصل کتابوں میں استعمال ہوا ہے وہ فارقلیب کا لفظ ہے۔ فارقلیب یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کا ترجمہ مختلف کیا گیا ہے۔ یہاں دیکھیے وکیل کے لفظ سے ترجمہ کیا، علامہ روحانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی مخلص کے آتا ہے، مخلص، اور اگر اس معنی کے پیش نظر مخلص کا معنی یعنی خلاصی دینے والا، نجات دینے والا، اگر وہ معنی پیش نظر رکھ کے ترجمہ کیا جائے تو آیت کچھ یوں ہوگی کہ میں درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا نجات دہندہ بخشے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ وہ نجات دہندہ پوری کائنات کا، ساری مخلوق کا نجات دہندہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے محبوب رسول ہیں جو پوری کائنات کے لیے ہلاکت سے بچانے والے بن کر تشریف لے آئے۔ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا مستحق ہو گیا، اور جو ان کے دامن سے دور ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا کا مستحق ہو گیا۔ تو جس نے ان کا دامن پکڑا وہ نجات پا گیا۔ تو نجات دہندہ جو ابد الآباد تک آیا وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے محبوب رسول ہیں۔ تو آپ دیکھیے تورات ہو یا انجیل ہو، تحریف کے باوجود آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ اس نبی کا ذکر تورات اور انجیل میں مذکور پاتے ہیں، تو باوجود تحریف کے آج بھی تورات اور انجیل میں وہ ذکر موجود ہے۔ اور جب تک تحریف نہیں ہوئی تھی اس وقت تو سب جانتے تھے، اللہ کے محبوب تشریف نہیں لائے تھے، یہود و نصارہ خود بشارتیں دیا کرتے تھے، خود لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری رسول تشریف لانے والے ہیں، وہی مخلوق کے نجات دہندہ ہوں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، اگر تمہیں اس نبی کا زمانہ مل جائے تو انہی کی پیروی کرنا، کیونکہ نجات انہی کی پیروی میں مثمر ہے۔ تو یہود و نصارہ گواہیاں دیا کرتے تھے۔ علامہ روحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسے شخص کا انتقال ہو گیا جو 200 سال کی عمر اس نے پائی تھی، اور 200 سال کی عمر میں کوئی زمانہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا تھا جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی۔ علامہ برقانی شرح المذاہب اللدنیہ کی 8ویں جلد میں یہ بیہقی کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ 200 سال تک وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اتنا بڑا نافرمان تھا کہ جب وہ مرا تو بنی اسرائیل نے اسے کوڑے کے ایک ڈھیر پر پھینک دیا۔ اتنا بڑا نافرمان کہ اسے دفنانا گوارا نہیں کیا، خود اس کے اپنے لوگوں نے اسے اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ لوگوں نے تو اس کے لاشیں کو ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، ہے موسیٰ جاؤ اور میرے اس بندے کے لاشیں کو اٹھاؤ، اسے کفن دو، اس پر نماز پڑھو، اسے اعزاز کے ساتھ دفنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تحقیق کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا الہ العالمین، وہ تو ایسا بندہ تھا جس نے 200 سال تک تیری نافرمانی کی، اور اس کی نافرمانی کی یہ انتہا ہے کہ لوگ بھی اس کی نافرمانیوں سے تنگ تھے اور اسے کوڑے کے ڈھیر پر مرنے کے بعد پھینک دیا تھا، تو تیری طرف سے یہ حکم دیا جانا کہ اس کے لاشیں کو غسل دے کر اس پر نماز پڑھ کر اسے دفنا دیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے میرے محبوب نبی، اے کریم اللہ، یہ جب تورات کو کھولتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے، تورات میں یہ جہاں جہاں میرے محبوب کا ذکر پاتا ہے، یہ اس جگہ کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتا ہے۔ میں اپنے محبوب کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اسے یہ اعزاز دے رہا ہوں کہ میں اس کی مغفرت بھی کر رہا ہوں، اس کی بخشش بھی کر رہا ہوں، اور مرنے کے بعد میں نے 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب کی نام کی صرف تعظیم، تورات میں جہاں جہاں اللہ کے محبوب کا نام آتا، اس آخری نبی کا ذکر آتا، تو وہ اگرچہ نافرمان تھا لیکن تھا تو بنی اسرائیلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اس نام مبارک کو اٹھا کر چوم لیتا، آنکھوں سے لگا لیتا۔ اس نام مبارک کا صدقہ یہ ملا کہ 200 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا مجدہ بھی ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ 70 حوروں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی شادی، اس کا نکاح فرما دیا۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں کر دیے، اپنی انبیاء میں پھیلا دیے، اور پھر انبیاء کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ذریعے سے یہ تذکرے عام ہو گئے۔ ہر ایک جانتا تھا کہ اللہ کے ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، اور وہ نبی ان صفات کے حامل تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی مدینہ منورہ میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم چونکہ ایک نبی کے منتظر تھے، ایک آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، اور جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کی اطاعت کرے گا، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، اس کے لیے نجات ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے۔ میں بھی منتظر تھا کہ وہ آخری نبی تشریف لے آئیں تو میں جا کر ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وقتاً فوقتاً جاتا رہا، اور وہ نشانیاں جو میں نے تورات میں پڑھی تھیں، میں ان تمام نشانیوں کو دیکھتا رہا۔ میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی کہ جو جو نشانیاں تورات میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے لیے بیان کی ہیں، وہ ساری نشانیاں اس نبی میں موجود ہیں۔ ایک نشانی باقی رہ گئی، اور وہ نشانی کی حلم، بردباری، کہ وہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے وہ بڑے حلیم ہوں گے، بڑے بردبار ہوں گے، بڑے متحمل مزاج ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس نشانی کو پرکھنے کے لیے اللہ کے رسول کو 30 دینار قرض دی، اور اس کے لیے 1 مہینے کی مدت طے ہوئی کہ 1 مہینے بعد یہ دینار آپ مجھے قرض کے واپس کریں گے۔
وہ یہودی کہتے ہیں کہ جب 29واں دن ہوا، ایک دن باقی تھا، میں پہنچ گیا، چونکہ امتحان لینا مقصود تھا نا، علم کو جانچنا تھا، بردباری کو پرکھنا تھا۔ کہتے ہیں میں پہنچ گیا اور میں نے پہنچ کر کہا اے